سورہ مائدہ میں اہل کتاب کا بغض اور دشمنی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا، آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر فی الواقعی یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا ساتھی نہ بناتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا اور نبی اور کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان میں فطرتاً مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے جو مذہب میں چاہے ان سے اختلاف رکھتے ہوں مگر بہرحال انہی کی طرح خدا اور سلسلہ وحی اور رسالت کو مانتے ہوں۔ لیکن یہ یہودی عجیب قسم کے اہل کتاب ہیں کہ توحید اور شرک کی جنگ میں کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقرار نبوت اور انکار نبوت کی لڑائی میں اعلانیہ ان کی ہمدردیاں نبوت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور پھر بھی وہ بلا کسی شرم و حیا کے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم خدا اور پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس وجہ سے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم اور دنیا چھوڑ دینے والے یعنی تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور نصارہ میں نفس کا غرور نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اسلام سے متعلقہ یہودیوں کی دشمنی کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی کہ وہ عیسائی جو اللہ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ عیسائی جو بیسیکلی عبادت گزار عالم ہیں اور انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے اور ان میں نفس کا غرور بھی نہیں ہے، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَثَابَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو پچھلی آیات اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دو گروہوں یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کا بیان واضح الفاظ میں دے دیا ہے کہ یہودی اسلام کے دشمن تھے اور وہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے، جبکہ عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نیک دل تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر اور رسول سمجھتے تھے، اس لیے وہ نیک بھی تھے، ان میں عبادت گزار عالم بھی تھے، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور فقیر بن گئے اور ان میں نفس کا غرور نہیں تھا، تو ایسے عیسائی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اور جب ان کے سامنے حق آ جاتا تھا، قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں سے حق کو پہچان لینے کی وجہ سے آنسو نکل آتے تھے۔